بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اخلاقی اقدار سے جب معاشرے خالی ہو جاتے ہیں تو وہاں جو نسل پروان چڑھتی ہے اس سے آپ کبھی بھی اچھائی یا خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ ایسی توقع رکھتے ہیں تو پھر آپ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ پاکستان میں جب سے پروجیکٹ عمران لانچ ہوا اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی مچا، اس طوفان بدتمیزی نے سیاست میں بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد کلامی کو جس طرح پروان چڑھایا، اس پروجیکٹ عمران کا شکریہ کہ آج ان کی یہ بد کلامی، بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تہذیبی، یہ تمام جو بیج انہوں نے بوئے تھے وہ ماشاءاللہ سے پھلدار درخت بن گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی صورتحال میں ایسی ہی نسل پروان چڑھے گی۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ ملک ریاض کا سنسنی خیز انٹرویو، یعنی ایسا انٹرویو جو عمران خان کے سیاسی کیریئر کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یعنی اس وقت تک جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ خاور مانیکا، اب خاور مانیکا کے انٹرویو کا پارٹ 2 آنے والا ہے، کیونکہ پارٹ 1 میں خاور مانیکا جو گندگی، جو غلاظت نہیں کر پا رہے تھے اب وہ اور کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح شاہ زیب خانزادہ کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، جس طرح شاہ زیب خانزادہ کو پی ٹی آئی کی طرف سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس طرح ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اماں بشرا بی بی کے کردار کی تھوڑی سی تصحیح کر لیں اور ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی جو کردار سازی کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اب جو 5 بچوں کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ آ سکتی ہے یا عمران خان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، تو میرے خیال میں کہ عمران خان کو دھوکہ دینے میں بھی انہیں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو بہرحال ملک ریاض کا انٹرویو بہت سنسنی خیز اور ایسے حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ یعنی عمران خان ملک ریاض کو، جس کو ٹھیکیدار کہتا تھا، اس کو واقعی میں جو ہے وہ ٹائکون سے ٹھیکیدار بنانے پہ تلا ہوا تھا۔ ملک ریاض کے انٹرویو کا معاملہ کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں پی ٹی آئی کے کتنے رہنماؤں کے نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں اور کون کون ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو ہے وہ سائفر کیس کی، اور سائفر کیس کے حوالے سے کس طرح ہوا، اور دوسرا اور ایک بہت بڑی اور اہم اور چونکا دینے والی خبر کہ فرح گوگی نے واپس پاکستان آنے کی حامی بھر لی ہے۔ اب فرح گوگی پاکستان کیوں آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ اپنے آپ میں حیران کن بات ہے، اور میرے خیال میں یہ میرے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے حیران کن بات ہے، اور یہ چیپٹر بھی کھلا چاہتا ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی ملک ریاض خاور مانیکا کے انٹرویو کے پارٹ نمبر 2 کے بعد ایک خاتون کا انٹرویو آئے گا، اور اس کے بعد جو انٹرویو آئے گا وہ فرح گوگی کا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ملک ریاض کا انٹرویو ہے وہ آئے گا نواز شریف کی رہائی کے دوسرے دن، اور وہ کس چینل پہ آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو آپ سے التماس ہے کہ جو ہے وہ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ جو ہے وہ آپ تک میرے بر وقت ویلاگز پہنچتے رہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے اپنا ملک ریاض کے انٹرویو کا، پر اس پر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ای سی ایل میں کس کس کے نام ڈالے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے اپنا آج وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان سمیت ان کے دیگر 29 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے۔ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا اجلاس ہوا، جس میں نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، نگران وزیر مواصلات شاہد اشرف سمیت وزارت داخلہ اور دیگر اداروں کے متعلقہ افسران نے شرکت کی، جبکہ اجلاس میں ای سی ایل سے متعلق مختلف نوعیت کے کیسز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے 41 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے، جس میں نیب کی سفارش پر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں ملوث چیئرمین پی ٹی آئی سمیت ان کے دیگر 29 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔
यहाँ पर यह दावा किया गया है कि कमेटी ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की है। अब जबकि मलिक रियाज पाकिस्तान में नहीं है और उसको पाकिस्तान लाया जा रहा है, या फिर शायद वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और उनका जो इंटरव्यू है वो दुबई में ही रिकॉर्ड हुआ है। अब इससे पहले कि मैं आपको उस इंटरव्यू के मंदरजात की तरफ ले जाऊं, मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान के साइफर केस का जो मामला है वो इंतहा से ज्यादा संगीन और हसास हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कहते हैं ना कि जिसका दोस्त तू हो उसका दुश्मन आसमां क्यों हो, तो डोंट मैंने गलत पढ़ा है तो माफ कीजिएगा। तो इस वक्त इमरान खान की जो लीगल टीम है इमरान खान को मरवाने के लिए वो काफी है, वो बहुत है और इतनी है कि इमरान खान को मजीद किसी दुश्मन की जरूरत भी नहीं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, फैसला लिया गया और इतने नामवर वकील और इतने तजुर्बाकार वकील बगलें बजाते हुए और डांस करते हुए निकले, लेकिन उसके बाद जब इनकी अकल ठिकाने आई और जब उस ऑर्डर को गौर से पढ़ा तो क्या निकला। हाई कोर्ट के इसी ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की और वो इससे पहले वाले विलाग में मैं बता चुका हूं। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस केस के हवाले से अमेरिकन को कितनी परेशानी थी, साइफर के मामले पर कितनी परेशानी थी। क्योंकि आप देखें कि 7 मार्च को साइफर आता है, 8 मार्च को साइफर सर्कुलेट होता है और फिर जो है वो 27 मार्च को इमरान खान जलसे में वो साइफर लहराते हैं और फिर 28 मार्च को अमेरिकन एम्बेसी के एक आला अफसर की तरफ से पाकिस्तान की वजारत खारजा के एक आला अफसर से रब्ता किया जाता है और उनको बताया जाता है कि इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज जो हरकत की उसको वाशिंगटन DC में अच्छा नहीं समझा जा रहा। तो उसके बाद फिर एक और अमेरिकी सीनियर जो अपना एहलकार थे अमेरिकी सफारत खाने के, उन्होंने सेक्रेटरी खारजा से व्हाट्सएप पर रब्ता किया और उनसे कहा कि जो साइफर इमरान खान के पास है या जिस साइफर का पाकिस्तान दावा कर रही है वो हमारे साथ शेयर किया जाए। तो सेक्रेटरी खारजा ने शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त वजीर खारजा थे उनसे बातचीत की और फिर वजीर खारजा ने मना कर दिया कि ये साइफर किसी के साथ शेयर नहीं करना। नहीं करना का मतलब क्या है? इसलिए नहीं करना था कि उसमें जो कुछ था उसको उलट करके बयान किया गया था। लेट्स प्ले इट, तो इनको प्ले करना था, इनको खेलना था, इनको साइफर के साथ खेलना था, क्योंकि इनको खेलने का बहुत शौक था ना। आज वक्त इनके साथ खेल रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान इतना अकड़ के न चले कि जब वक्त का हंटर उसकी पीठ पर बरसना शुरू हो तो फिर उसको चीखने के लिए भी मौका ना मिले। तो इसलिए तहम्मुल रखो, खुद को धीमा रखो, खुद को नरम रखो और आजिज़ी के साथ चलो, इसी में सबकी बेहतरी होती है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मलिक रियाज के इंटरव्यू की मंदरजात की तरफ आऊं कि वो किस चैनल पे आएगा उस पर भी मैं आऊं, मैं आपको पहले ये बता दूं कि फराह गोगी, फरहत शहजादी उर्फ फराह गोगी ने पाकिस्तान आने की हामी भर ली है। अब उसने पाकिस्तान आने की हामी कैसे भरी होगी, यही एक सवाल है कि फराह गोगी जो इतनी चालाकी से यहां से निकल गई, जिसके 119 अकाउंट्स हैं, उन 119 अकाउंट्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और वो वापस आ रही है। और क्या मलिक रियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा? क्या मलिक रियाज को छोड़ दिया जाएगा? क्या मलिक रियाज को बख्श दिया जाएगा? क्या मलिक रियाज को जो है वो जो उसका बहरिया वाला मामला है क्या वो छोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं कि इसी तरह क्या फराह गोगी को छोड़ दिया जाएगा? अब फराह गोगी इसलिए आ रही हैं कि उनके बच्चे यहां पर हैं। अब उनको राब्ता करके कहा गया है कि अगर आप वापस नहीं आती तो फिर समझें कि आपके बच्चों का खैर नहीं है। तो जी इसलिए फराह गोगी, देखें कुछ भी हो, जब औरत मां बनती है और फिर उनकी औलाद पे एक जरा सी भी आंच आए तो वो मां कभी बर्दाश्त नहीं करती। कुछ मां ऐसी होती हैं जो 5-5 बच्चों को छोड़कर
اور 50 سال کی عمر میں بھی جا کے ہاتھ پیلے کرتی ہیں اور بقول جو ہے وہ گوہر بٹ صاحب کے کہ عدت میں شدت آ جاتی ہے اور پھر وہ شدت ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس لیے عدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس شدت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نکاح اور شادیاں کر لی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب فرح گوگی واپس آ رہی ہیں اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ فرح گوگی نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ وہ اپنا کیمرہ مین یا اب سوالات بھیج دیں اور ان کے جواب کیا دینے ہیں وہ بھی مجھے بتا دیے، جب میں انٹرویو ریکارڈ کر کے بھیجوں تو پھر آپ میرے بچوں کو میرے پاس بھیج دیں اور دیکھیں کہ اب کہاں پہ جا کے یہ ڈیل لاک ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرح گوگی واپس آیا چاہتی ہے اور واپس آنے کو ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین ملک ریاض کی طرف۔ تو ملک ریاض کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملک ریاض کا یہ جو انٹرویو ہے ایک نجی ٹی وی چینل ARY نے ریکارڈ کیا ہے اور اس کی ایڈیٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے کانٹینٹ کی منظوری بھی لی جا چکی ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں، یہ میں آپ کو کنفرم نہیں کر رہا۔ اس وقت جو چیزیں ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے، جس سے کلیکٹ کی جا سکتی ہے، وہ اس کو کنفرم نہیں کر رہا، ہر کوئی اطلاعات کی بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ تو میں بھی ان اطلاعات کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ملک ریاض کا انٹرویو ARY نے ریکارڈ کیا ہے، ایڈٹ ہوا ہے، کانٹینٹ کی منظوری دی جا چکی ہے، لیکن جس دن نواز شریف کی رہائی ہوگی ٹھیک اس کے دوسرے دن ملک ریاض کا انٹرویو آن ایئر ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے PTI کی ایک خاتون رہنما آئیں گی، اسکرین پر جلوہ گر ہوں گی اور وہ خاور مانیکا سے بھی کہیں زیادہ گندگی کریں گی۔ آج میری یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو گندگی کر رہی ہے پروجیکٹ عمران کو سمیٹنے اور لپیٹنے کی کوشش میں، یہ گندگی پوری قوم کے گلے میں پڑنی ہے اور پھر پوری قوم نے جھاڑو اٹھا کے بھی اس کو صاف کیا تو بھی یہ گندگی صاف نہیں ہوگی۔ جس طرح صحافت میں گندگی کی جا رہی ہے، جس طرح شاہزیب خانزادہ کے کیا قصور تھا، اس نے کیا انٹرویو کیا، اس نے تو ایک پروفیشنل جرنلسٹ والا انٹرویو کیا اور اس کے انٹرویو میں جو سوالات تھے اس سے ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سوالات لکھے ہوئے تھے۔ ہاں البتہ خاور مانیکا جو ہے وہ اس کو اگر کوئی چیز پڑھا کے بھیجی گئی تھی تو وہ الگ بات ہے، لیکن شاہزیب خانزادہ پر یہ الزام عائد کرنا اس نے انٹرویو کیوں کیا، تو اس لیے ٹرولنگ کرنا، اس کی زوجہ کی ننگی تصویریں، ننگی ویڈیوز کی دھمکیاں دینا اور بےہودہ قسم کے جو ہے وہ میسیجز کرنا، یہ شرمناک بات ہے۔ یہ PTI اپنا وتیرہ تبدیل کرے۔ اگر ان کو مین اسٹریم کی پولیٹکس میں رہنا ہے تو خود کو ایک سیاسی ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایک چیز ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینکڑوں اختلافات ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک حد تک یعنی اخلاقیات میں نہ جائیں، باقی آپ کتنی بھی پولیٹیکل تنقید کریں وہاں سے آپ کو جواب نہیں ملے گا، وہاں سے کوئی گالی نہیں آئے گی، وہاں سے کوئی پتھر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال ملک ریاض کا انٹرویو ہے جس نے دھوم مچائی ہوئی ہے، جس کو کوئی کفن پھاڑ انٹرویو بول رہا ہے، کوئی قبر پھاڑ انٹرویو بول رہا ہے اور کوئی کیا بول رہا ہے۔ تو اس انٹرویو کے مندرجہ جاوید چودھری صاحب بھی معروف کالم نگار اور اینکر اور ویلاگر ہیں، وہ بھی بتا چکے ہیں اور کچھ اس کے مندرجہ میرے سامنے بھی ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو انفارم کروں۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ میری بیٹی سے صرف ہیرے اور جواہرات نہیں، بہت کچھ لیا گیا۔ یہ ملک ریاض کا ہے مبینہ طور پر۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ الفاظ ملک ریاض کے ہیں، پر جس شد و مد کے ساتھ یہ وائرل ہوئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک ریاض کے ہی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب روپے کیش بشرا پیرنی ہم سے وصول کر چکی ہے۔ 1 ارب روپے، وہ 66 کروڑ الگ ہیں، القادر والے، یہ 1 ارب روپے الگ ہے۔ اب مزید کہہ رہے ہیں کہ بشرا پیرنی نے میری بیٹی کو بنی گالا میں 12 گھنٹے بند کیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی، یعنی ان کو اغوا برائے تاوان یعنی حراست میں رکھا اور ہراساں کیا، حبس سے بیجا میں رکھا اور پھر یوں سمجھ لیں کہ تاوان طلب کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام آڈیو کالز ریکارڈنگز موجود ہیں اور بہت کچھ سامنے لایا جا سکتا ہے اور لاؤں گا جو ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرویو دینے سے پہلے ملک ریاض نے کہیں بات چیت کی ہے تو یہ وہ ہے، ادروائز مطلب یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ بہت کچھ سامنے لاؤں گا۔ تو آگے جی وہ فرما رہے ہیں کہ مبینہ طور پر فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے خود بات کی اور 20 ارب روپے کا مطالبہ کیا، اور عمران خان نے جمامہ کے اکاؤنٹ میں فرا گوگی کے ذریعے کچھ رقم بھی ٹرانسفر کی۔ جمامہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونا یہ میرے لیے اچنبے کی بات ضرور ہے، اس لیے کہ جمامہ گولڈ سمتھ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہاں پاکستان ملک ریاض جیسے کئی وہاں پر ملازم ہیں، تو بہرحال یہ میرے لیے حیران کن بات ہے۔ اب مزید کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے 20 ارب کے بدلے بشرا بی بی کے نام پر انگلینڈ میں فلیٹ کا مطالبہ کیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن عمران خان نے مجھ سے ہارس ٹریڈنگ میں مدد مانگی تھی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کچھ نام دیے تھے کہ ان کو نقد ادائیگیاں کر دیں۔ اب مزید مبینہ طور پر ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 2 سابقہ منسٹر نے بہت بڑا حصہ وصول کیا۔ مبینہ طور پر ملک ریاض کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ان 2 منسٹرز کو ناراض نہیں کرنا۔ اب ملک ریاض مبینہ طور پر مزید کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے دوران عمران خان مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیل کروا دو، زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیل کروا دو۔ ایک طرف وہ خود اپنی ڈیل کرنے کے چکر میں ہیں، اور دوسری طرف ملک ریاض سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو آپس میں ملنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ایک ہو گئے، یہ 2014 کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ ایک ہو گئے تو میرا دھرنا ناکام ہو جائے گا۔ بالآخر وہی ہوا کہ آصف زرداری نے جمہوریت کو اور پارلیمان کو بچانے کے لیے نواز شریف کے ساتھ دیا اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت نہ کوئی اپوزیشن تھی نہ کوئی حکومت تھی، سب ایک تھے۔ اور پھر عمران خان کو اور ان کے ہینڈلرز کو جنہوں نے یہ دھرنا کروایا تھا ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو پیسوں کی وصولی کے لیے رکھا ہوا تھا، اور گوگی نے بہت سے لوگوں سے پیسہ وصول کیا ہے، سب کے نام جانتا ہوں اور سب ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا، ہر بات ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ جو آخری میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، ٹھیک ہے نا، کروں گا کا مطلب ان فیوچر یہ ایسا کوئی موقع آیا تو وہاں کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ سامنے آئی ہیں، جو انٹرویو کے جو کل پرزے سامنے آئے ہیں یا جو ٹکڑے ملے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کروانے سے پہلے یہ سب باتیں کی ہوں گی، یا پھر انٹرویو کے دوران کسی نے نوٹس لیے ہوں گے، کیونکہ اب انٹرویو جب نشر ہو تب تک تو منجن بیچنا ہے نا، تب تک تو پی ٹی آئی کو ہراساں کرنا ہے نا، تب تک تو پی ٹی آئی کو ڈرانا ہے کہ شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اخلاقی طور پر اپنا عمران خان کو تباہ کیا جا چکا ہے، لیکن عمران خان اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان پر یہ فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا میں بھی ان کے بچے ہیں، ان کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کو جمائمہ پال رہی ہے۔ تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے یار؟ فرق ان کو پڑتا ہے جن کا ظرف ہو، جن کا ضمیر ہو۔ خبر مانیکا نے اگر بات کی تو مطلب یہ ظرف والے بندے کی بات ہے، یہ ضمیر والے بندے کی بات ہے، یا یہ ایک باغیرت شخص نے انٹرویو دیا تھا؟ یہ باتیں ایک باغیرت شخص کی تھی؟ یہ قطعاً ایک باغیرت شخص آ کے اپنی سابقہ زوجہ کو اس طرح بیچ بازار میں برہنہ نہیں کر سکتا۔ یہ کردار والے شخص کا کام نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ با کردار شخص ایسی حرکتیں کبھی نہیں کرتے۔ اگر اس میں غیرت تھی تو 2-3 سال 6 سال اس کی غیرت سوئی ہوئی تھی، برف میں پڑی ہوئی تھی۔ آج کی اس کی غیرت جاگی؟ بولتے نا پہلے عزت پر، اپنے خاندان کے وقار پر۔ دیکھیں زر، زن، زمین، یہ 3 چیزیں ہیں جس پر مرد اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بیوی کو آپ کا مرید یعنی آپ کی پیرنی کو اس کے پیرنی کا جو مرید تھا وہ لے اڑا، اور آپ کی پیرنی راتیں کسی اور جگہ گزارتی تھی، اور اگر آپ کی پیرنی
آپ کی غیر موجودگی میں کسی اور کو گھر بلاتی تھی تو پھر شرم تو آپ کو آنی چاہیے تھی نا. آپ کو جب پتا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے انتظار کیوں کیا؟ آپ کو چاہیے تھا جب حقائق سامنے آ گئے تھے تو اسی وقت آپ ان کو رخصت کر دیتے، پھر پتہ چلتا کہ آپ غیرت والے شخص ہیں. آپ کی اس وقت غیرت کہاں گئی تھی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، بشرا بی بی فرسٹ لیڈی تھی، اور آپ اس کے نام کا، اس کے اسٹیٹس کا آپ فائدہ اٹھا رہے تھے. آپ اس وقت مال بٹور رہے تھے، آپ زمینوں پہ قبضے کر رہے تھے، آپ سستی زمینیں خرید کر مہنگی بیچ رہے تھے. کیا کیا نہیں کیا آپ نے پورے پنجاب میں. ایک دن آپ زمین خریدتے تھے سستی، دوسرے دن سرکاری طور پہ اس کو مہنگا کر دیا جاتا، پھر آپ اس کو اربوں روپے کی کروڑوں میں، چند کروڑوں میں خرید کر اربوں میں بیچتے تھے. یہ تھا آپ کا دھندا، یہ تھی آپ کی غیرت. آپ کیا کہتے تھے؟ بشیر میمن سے کیا کہا تھا کہ ہماری حکومت ہے. کہاں تھی تیری حکومت؟ تو بھائی صاحب آپ کی غیرت مر چکی، اور جن کی غیرت مر جائے تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں جیسی خاور مالکہ نے کی، اور مزید گند کرنے کے لیے ان کے انٹرویو کا پارٹ 2 آیا چاہتا ہے. جو حقائق رہ گئے ہیں ان سے بھی پردہ اٹھنے والا ہے. پھر وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.